پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک حکمت ذی مرتبہ کے مرتبے کو بڑھاتی اور غلام کو اتنی بلندی عطا کرتی ہے کہ وہ بادشاہوں کے مقام کو پا لیتا ہے۔ جو علم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل، ہم فیضان تجوید پڑھ رہے ہیں کیونکہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے، اور بغیر علم تجوید کے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت مشکل ہے۔ اسی وجہ سے ہم علم تجوید کی اہم کتاب فیضان تجوید پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل فیضان تجوید سے صفات کا بیان پڑھیں گے۔ سبق نمبر 9، صفات کا بیان۔ سب سے پہلے صفات کی اہمیت بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اگر کسی چیز کی اہمیت آپ کو معلوم ہوگی تو آپ دل لگا کر اسے حاصل کریں گے۔ اس لیے سب سے پہلے صفات کی اہمیت بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ متوجہ ہو کر اسے سیکھیں، صفات کو پڑھیں۔ صفات کی اہمیت، جس طرح بغیر مخرج کے حرف ادا نہیں ہو سکتا۔ بغیر مخرج کے حرف ادا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ٹھیک ہے۔ مخرج اسے کہتے ہیں جہاں سے حرف نکلتا ہے، بغیر مخرج کے حرف ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ جس طرح بغیر مخرج کے حرف ادا نہیں ہو سکتا، اسی طرح بغیر صفات کے حرف کامل ادا نہیں ہو سکتا۔ مخرج کے بغیر حرف ادا نہیں ہو سکتا، اسی طرح صفات کے بغیر بھی حرف کامل ادا نہیں ہو سکتا، صحیح طرح ادا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح حروف کے مخارج الگ الگ ہیں، اسی طرح ہر حرف میں پائی جانے والی صفات بھی جدا جدا ہیں۔ حروف کے مخارج تقریباً 17 ہیں۔ جس طرح حروف کے مخارج الگ الگ ہیں، اسی طرح صفات بھی الگ الگ ہیں، جدا جدا ہیں۔ صفات کے ساتھ حرف کو ادا کرنے سے ایک ہی مخرج کے کئی حروف آپس میں جدا اور ممتاز ہو جاتے ہیں۔ کچھ حروف ایسے ہیں جن کے مخارج ایک ہیں، جیسے صاد، سین، زا۔ ان تینوں کا مخرج ایک ہے، صاد، سین اور زا، تینوں کا مخرج ایک ہے۔ تو ان میں تمیز کس طرح ہوتا ہے؟ ان میں فرق کس طرح ہوتا ہے؟ صفات کے ذریعے۔ وہ حروف جن کے مخارج ایک ہیں، وہ حروف صفات کے ذریعے سے ممتاز ہوتے ہیں۔ اس کو بیان کر رہے ہیں، صفات کے ساتھ حرف کو ادا کرنے سے ایک ہی مخرج کے کئی حروف آپس میں جدا اور ممتاز ہو جاتے ہیں۔ صفات صفت کی جمع ہے۔ لفظ صفات جو ہے یہ صفت کی جمع ہے۔ اب صفت کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ صفت کہتے کسے ہیں۔ صفت کا لغوی معنی، لغوی اعتبار سے صفت کسے کہتے ہیں؟ صفت کا لغوی معنی ہے ما قام بشیء، جو کسی شے کے ساتھ قائم ہو۔ جو کسی شے کے ساتھ قائم ہو وہ صفت ہے۔ جیسے انسان کی صفت اچھا ہونا، برا ہونا، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے، اچھا ہونا، برا ہونا، نیک ہونا، اس طرح وفادار ہونا، یہ سب صفات ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ انسان کے ساتھ ہی پائی جائیں گی، الگ سے ان کا وجود نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کوئی چیز ہے خوبصورت نظر آ رہی ہے تو اس کی صفت ہے خوبصورت ہونا، ٹھیک ہے۔ تو صفت اسے کہتے ہیں جو کسی شے کے ساتھ قائم ہو۔ صفت کا خود سے وجود نہیں ہوتا، وہ قائم بھی ذاتی ہی نہیں ہے بلکہ قائم بغیرہ ہی ہے، قائم بغیرہ ہی ہے۔ اگر آپ منطق کے حساب سے سمجھیں تو صفات جو ہیں یہ قائم بذاتی ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ قائم بغیرہ ہی ہیں۔ صفات کا لغوی معنی ہے ما قام بشیء، جو کسی شے کے ساتھ قائم ہو۔ اب صفات کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاح تجوید میں صفات سے مراد کیا ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ صفت کا اصطلاحی معنی، اصطلاح تجوید میں صفت حرف کی اس حالت یا کیفیت کو کہتے ہیں
جس سے ایک ہی مخرج کے کئی حروف آپس میں جدا اور ممتاز ہو جاتے ہیں۔ حرف کی وہ حالت، حرف کی وہ کیفیت جس سے ایک ہی مخرج کے کئی حروف آپس میں جدا ہو جاتے ہیں، ممتاز ہو جاتے ہیں، الگ الگ ہو جاتے ہیں، انہیں صفات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثلا حرف کا پر یا باریک ہونا، کچھ ایسے حروف ہیں جنہیں پر پڑھا جاتا ہے، کچھ ایسے حروف ہیں جنہیں باریک پڑھا جاتا ہے۔ مثلا حرف کا پر یا باریک ہونا، آواز کا بلند یا پست ہونا، کچھ ایسے حروف ہیں جن میں آواز بلند ہوتی ہے، آواز زیادہ نکلتی ہے، اور کچھ ایسے حروف ہیں جن میں آواز پست رہتی ہے۔ اس طرح قوی یا ضعیف ہونا، آواز کا قوی یا ضعیف ہونا، نرم یا سخت ہونا وغیرہ۔ جیسے صاد اور سین، ان کا مخرج تو ایک ہے، صاد، سین اور زا، تینوں کا مخرج ایک ہے، تینوں زبان کی نوک اور ثنایا سفلا سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی نوک اور ثنایا سفلا جو کہ ثنایا علیہ سے متصل ہو اس سے ادا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مگر صاد صفت استعلاء اور اطباق کی وجہ سے پور یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے، اور سین صفت استفال اور انفتاح کی وجہ سے باریک پڑھا جاتا ہے، کیونکہ سین میں صفت استفال ہے، صفت انتفاح ہے، اسی وجہ سے سین باریک پڑھا جاتا ہے۔ صفت استعلاء کسے کہتے ہیں، صفت اطباق کیا ہے، صفت استفال کیا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کی تفصیل آگے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اب صفات کی اقسام بیان کر رہے ہیں، صفات کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں۔ صفات کی اقسام، صفات کی دو قسمیں ہیں۔ اولاً صفات کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک صفات لازمہ، نمبر دو صفات عارضہ۔ لفظ سے ہی ظاہر ہے کہ صفات لازمہ کسے کہیں گے، صفات عارضہ کسے کہیں گے، پھر بھی تعریف دیکھیے۔ صفات لازمہ کی تعریف، حرف کی وہ صفات جو حرف کے لیے ہر وقت ضروری ہوں اور ان کے بغیر حرف ادا نہ ہو سکے یا حرف ناقص ادا ہو، یعنی حرف کی وہ صفات جو حرف کے لیے ہمیشہ لازم ہو اور ان کے بغیر یا تو حرف ادا ہی نہ ہو سکے یا ادا ہو تو ناقص ادا ہو، کامل ادا نہ ہو، ایسی صفات کو صفات لازمہ کہتے ہیں جو حرف کو ہمیشہ لازم ہو۔ مثلا ضا میں صفت استعلاء اور اطباق ادا نہ کی جائے تو حرف ضا ادا ہی نہیں ہوگا۔ اگر حرف ضا میں صفت استعلاء اور صفت اطباق ادا نہ کریں گے تو پھر حرف ضا ادا ہی نہیں ہوگا۔ حرف کو صفات لازمہ کے ساتھ ادا نہ کرنے سے لحن جلی واقع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، کسی حرف کی جو صفات لازمہ ہیں، اگر آپ صفات لازمہ کے ساتھ حرف کو ادا نہیں کریں گے تو لحن جلی واقع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور لحن جلی کے حرام ہے، لحن جلی جو ہے یہ حرام ہے، بعض اوقات معنی بھی بدل جاتا ہے، معنی بدلے گا تو پھر گنہگار ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ایسے حرام ہے تو اس سے بھی گنہگار ہوں گے۔ اب صفات کی دوسری قسم صفات عارضہ کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں۔ صفات عارضہ کی تعریف، حرف کی وہ صفات جو حرف کے لیے کبھی ہوں اور کبھی نہ ہوں، حرف کی وہ صفات جو حرف کے لیے کبھی ہوں اور کبھی نہ ہوں، ان کے ادا نہ کرنے سے حرف ادا ہو جاتا ہے۔ اگر صفات عارضہ کو ادا نہ کریں تب بھی حرف ادا ہو جاتا ہے، لیکن حرف کی تحسین باقی نہیں رہتی، حرف کی خوبصورتی باقی نہیں رہتی۔ مثلا را مفتوحہ کو باریک پڑھنا، را مفتوحہ ہے تو اسے را پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، اسے باریک پڑھیں گے تو اس کی جو خوبصورتی ہے یہ باقی نہیں رہے گی، اگرچہ را ادا ہو جائے گا۔ یہ صفات 8 حروف میں پائی جاتی ہیں، صفات عارضہ 8 حروف میں پائی جاتی ہیں جن کا مجموعہ او یرملان ہے، یعنی حمزہ، واو، یا، را، میم، لام، نون وغیرہ۔ ٹھیک ہے، او یرملان، حمزہ، واو، یا، را، اس کے بعد میم، لام، الف، نون، یہ 8 حروف ہیں جن میں صفات عارضہ پائی جاتی ہے۔ صفات عارضہ کی غلطی کو لحن خفی کہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ صفات عارضہ ادا نہ کرے، صفات عارضہ چھوڑ دے تو لحن خفی واقع ہوتی ہے، لیکن لحن خفی کو چھوٹی اور معمولی غلطی سمجھ کر اس سے بچنے کی کوشش نہ کرنا بڑی غلطی ہے۔ ٹھیک ہے،
لحن خفی سے بچنا مستحب ہے، لیکن اگر کوئی بندہ لحن خفی کو یہ سمجھے کہ چھوٹی غلطی ہے، کیا ضرورت ہے اسے بچنا، چلو ہو جائے تو ہو جائے، اگر کوئی بندہ اسے چھوٹی غلطی سمجھ کر، معمولی غلطی سمجھ کر اس سے بچنے کی کوشش نہ کرے تو یہ بڑی غلطی ہے۔ اگر ادا نہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن کوشش کرنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تو اسے چھوٹی غلطی سمجھ کر کوشش بھی نہ کرنا، یہ ہے بڑی غلطی، ٹھیک ہے۔ سوالات، سبق نمبر 9، سبق نمبر 9 کے سوالات دیکھیے۔ سوالات نمبر 1، صفت کی اہمیت بیان کیجیے۔ صفت کی اہمیت شروع میں بیان کیا گیا کہ جس طرح حرف مخرج کے بغیر ادا نہیں ہو سکتا، ٹھیک اسی طرح حرف صفات کے بغیر بھی کامل ادا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک مخرج سے ادا ہونے والے حروف میں صفات کے ذریعے سے تمیز ہوتی ہے۔ بہت سارے حروف ایسے ہیں جن کا مخرج ایک ہی ہے، تو ایک ہی مخرج سے ادا ہونے والے حروف صفات کے ذریعے سے ممتاز ہوتے ہیں، جدا ہوتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح اور بھی اہمیت آپ بیان کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، صفت کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کیجیے۔ صفت کا لغوی معنی ہے ما قام بالشیء، یعنی جو کسی شے کے ساتھ قائم ہو وہ صفت ہے، لغوی اعتبار سے جو کسی شے کے ساتھ قائم ہو وہ صفت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ حرف کی ایسی حالت یا ایسی کیفیت جس کی وجہ سے ایک ہی مخرج کے کئی حروف ممتاز ہو جائیں، جدا ہو جائیں، ٹھیک ہے، اسے صفت کہتے ہیں۔ اسی طرح کی تعریف اوپر ہم پڑھیں، ٹھیک ہے، دیکھ لیجیے اوپر تعریف جو ہے۔ اصطلاح تجوید میں صفت حرف کی اس حالت یا کیفیت کو کہتے ہیں جس سے ایک ہی مخرج کے کئی حروف آپس میں جدا اور ممتاز ہو جاتے ہیں، وہی بات ہے، جسے صفت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صفات کی کتنی قسمیں ہیں؟ تعداد مع نام بتائیں۔ صفات کی 2 قسمیں ہیں، صفات لازمہ، صفات عارضہ، ٹھیک ہے۔ صفات کی 2 قسمیں ہیں، صفات لازمہ، صفات عارضہ۔ نمبر 4، صفات لازمہ کی تعریف بیان کیجیے۔ صفات لازمہ حرف کی وہ صفت جو حرف کو ہمیشہ لازم ہو اور اس کے بغیر یا تو حرف ادا ہی نہ ہو سکے یا ادا ہو تو کامل ادا نہ ہو سکے بلکہ ناقص ادا ہو، اسے صفات لازمہ کہتے ہیں۔ صفات لازمہ کا ترک لحن جلی ہوتا ہے۔ نمبر 5، صفات عارضہ کی تعریف بیان کیجیے۔ صفات عارضہ وہ صفات جو حرف میں کبھی پائی جائیں اور کبھی نہ پائی جائیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ صفات جو حرف کو ہمیشہ لازم نہ ہوں بلکہ حرف میں کبھی پائی جائیں اور کبھی نہ پائی جائیں، لیکن اگر انہیں ادا نہ کیا جائے تو حرف کی تحسین باقی نہیں رہتی۔ اگر صفات عارضہ کو ادا نہ کریں تو حرف تو ادا ہو جاتا ہے لیکن حرف کی تحسین، خوبصورتی باقی نہیں رہتی۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں یا فیضان درس نظامی واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہو کر اس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر کہیں کچھ غلطی پائیں تو ضرور اصلاح فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔